قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. موجود سامعین کرام، آئیے ہم مل کر سب سے پہلے آقا نامدار کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ نے اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. لیکن یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام نبیوں کا تاجدار ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ایسے محبوب نبی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، لیکن ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جو ہے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں، نبی سے عشق کرنے والے ہیں، نبی سے نبی پر اپنی جان کو لٹا دینے والے ہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں. اور نبی سے پیار کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اگر محبت کسی نے کیا ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. نبی سے اگر کسی نے عشق کیا ہے تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. نبی سے اگر کسی نے محبت کیا ہے تو مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. نبی سے اگر کسی نے محبت کیا ہے تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. وہ حسین جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم علی اصغر کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے علی اکبر کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے جانثاروں کو بھی قربان کر رہے ہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو لٹا دینے والے ہیں. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کہہ دینے سے
معاملہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ نبی سے محبت کا کہہ دیا اور محبت ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب جنگ بدر ہوئی تھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہیں اور انہی کے بیٹے انہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جہل کی جانب سے میدان جو ہے بدر میں لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی تلوار کی زد کے نیچے آ جاتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹے کی تلوار کی زد کے نیچے آ جاتے ہیں تو بیٹے نے یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے والد گرامی ہے، یہ ہمارے پتا ہے، چھوڑ دیا۔ جب جنگ بدر فتح ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے آغوش میں آ جاتے ہیں، ایک روز جو ہے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا تناول فرما رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی کھا رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا تھا ابا حضور آپ کو وہ دن یاد ہے جب جنگ بدر ہو رہی تھی اور آپ میری تلوار کی زد کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن کو مار دیتا لیکن میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد گرامی ہے، آپ میرے پتا ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم سے محبت دیکھو۔ میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا میں تمہاری تلوار کی زد کے نیچے آ گیا تھا تو تم نے یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن یاد رکھو اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میری اولاد ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تم گستاخ رسول ہے اور میں گستاخ رسول سمجھ کر تیری گردن کو مار۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی، شہید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو معزز سامعین کرام، اس کو کہتے ہیں محبت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہونا چاہیے۔ اور بھائی ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں جو تمام نبیوں کا تاجدار ہے۔ بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس دار فانی پر نہ آتے تو نہ ہمارا وجود ہوتا نہ آپ کا وجود ہوتا، کسی کا نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا سب اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اگر وہ پیارا محبوب اس دار فانی کے اندر تشریف نہ لاتا تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دنیا کی کسی شے کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو قوانین بتائے، جو راستے بتائے، ہم ان سے ہٹ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ بھائی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں، کر پاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اور آپ کے جو راستے بتائے ہیں، جب ہم ان راستوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تب جا کر کے سچی اور پکی محبت ہوگی۔ بھائی محبت کہتے ہیں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب جو ہے اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی انسان اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی نبھانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کیا کرتا ہے کہ دوستی برقرار رہے۔ تو انسان جس سے لگاؤ رکھتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ادا کو، اس کی ہر بات کو جو ہے ماننے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ بھائی ہم کو مانے اور ہماری بات کو نہ مانا جائے تو پھر یہ ماننا کیسا؟ بھائی ہم کو مانے اور ہماری بات کو نہ مانے
تو پھر یہ ماننا کیسا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محبت ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو راستے بتائے ہیں اس پر عمل نہ کریں، پھر یہ ماننا کیسا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ بھائی محبت اس کو کہتے ہیں جو محبوب کی ہر ادا سے محبت کی جائے، ہر اس کی ادا کو اپنانے کی کوشش کیا جائے۔ اور میرا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہے کہ جب میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت سب لوگ یہ چاہیں گے کہ جلدی سے شفاعت ہو جائے اور ہمیں جو ہے جنت کا پروانہ عطا ہو جائے۔ تو اس وقت نہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں کوئی تمہاری مددگار نہ ہوگا، تمہاری کوئی مدد نہ کرے گا۔ اس وقت اگر کوئی مدد کرے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور پھر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیں تو یاد رکھو کہیں محشر کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تو بتاؤ دنیا کے اندر کوئی دوسرا در نہیں ہے کہ تم اس در پر چلے جاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔